احمد صاحب کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ جو شخص اپنے قول اور عمل میں یکساں ہو وہی لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ وہ جس سادگی کی تبلیغ کرتے اسے اپنی زندگی میں اتنی شدت سے اپنا لیا کہ ان کا ہر لمحہ گواہی دیتا تھا کہ دین کے اصول صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ عملی طرز زندگی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تنظیم کے دیے ہوئے کوارٹر میں رہ رہے تھے۔ آپ کے پاس ایک مکان تھا جس کو بیچ کر آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور وہاں پر اپنے 4 بیٹوں کے لیے 4 کوارٹر بنائے۔ آپ کے پاس کوئی ایسٹس نہیں تھے، کوئی زمین جائیداد نہیں تھی، اور یہاں تک کہ آپ کی اپنی کتابیں، ویڈیوز اور آڈیو سے جو پیسے ملتے وہ تنظیم کے پاس چلے جاتے۔ آپ نے ان میں سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں۔ میں نے ان کو اپنی شعوری زندگی میں کبھی دنیا کماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں۔ میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی ہو۔ میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال پیدا ہو۔ آپ جس کمرے میں سوتے وہاں پر کھڑکیوں کے پردے بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ کمرے میں ایک سادہ سا بیڈ تھا جس پر لیٹ کر آپ سو جاتے۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ اکثر قرآن کی تلاوت سنا کرتے، وہ شیخ محمود خلیل الحصری کی آواز لگا کر سنتے اور لیٹ جاتے۔ جب گھر والے تکیے کو دیکھتے تو پورا تکیہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہوتا۔ آپ کی خوراک بہت سادہ تھی۔ جب گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ لہسن کی چٹنی سے روٹی کھاتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ ان کے لیے تمام ذمہ داریوں کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا کام اپنے بیٹوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ اب سے میرا درس میرا بیٹا عارف رشید جاری رکھے گا۔ یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا۔ میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے۔